سلطان بہت نیک دل، عقلمند اور بہادر انسان تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کی جتنی بھی کابینہ تھی بشمول وزیر، مشیر اور باقی دیگر درباری تھے، وہ سب کے سب جاہل اور نکمے، اور ان میں کچھ غدار بھی تھے۔ ان میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو کہ سلطان کا وفادار ہو۔ سلطان کی سلطنت میں بہت سے علاقے دشمنوں نے جنگ کے ذریعے چھین لیے، اور ان غداروں کی وجہ سے باقی سلطنت کا نظام بھی درم برم تھا۔ ایک دفعہ سلطان دربار میں موجود وزیروں اور مشیروں سے مشاورت کر رہا تھا کہ بگڑتے ہوئے سلطنت کے حالات پر کیسے قابو پایا جائے، اور ابھی یہ مشاورت جاری تھی کہ سپاہی نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم قاضی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ قاضی سلطان کے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ قاضی بہت ہی عقلمند اور بہادر تھا، اور وہ فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا تھا کہ آگے کوئی خاص ہے یا عام، وہ صرف انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا، اور اسی وجہ سے سلطان اس کو اپنے وزیروں کی جگہ سمجھتا تھا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قاضی صاحب کو اندر لے آؤ۔ سلطان کے حکم پر قاضی صاحب اندر تشریف لے آئے، سلطان کے دائیں پہلو میں بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب نے سب کو سلام کیا اور پھر سلطان کی خدمت میں عرض کرنے لگا، سلطان معظم، مجھے بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہماری ریاست میں چوریاں اور ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہر جگہ لوٹ مار ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو سلطان کا بالکل خوف نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم فرمانے لگے کہ میں اسی موضوع پر اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشاورت کر رہا تھا کہ آخر ان بڑھتے ہوئے مسائل پر کیسے قابو پایا جائے۔ قاضی صاحب نے ڈکے چھپے الفاظ میں کہا، سلطان معظم، سلطنت اس وقت گرتی ہے جب اس کی بنیادیں اندر سے ہلائی جائیں۔ قاضی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان نے مشاورت برخاست کر دی اور قاضی صاحب کو حکم دیا کہ میرے کمرے میں ملو۔ سلطان معظم اور قاضی صاحب کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، اور قاضی صاحب نے سلطان کو بتایا کہ حضور والا، بغاوت آپ کے اپنے ہی گھر سے شروع ہو گئی ہے، اس لیے آپ کی سلطنت دن بدن کمزور ہو رہی ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں سلطنت کی عمارت گر جائے گی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ، تو قاضی صاحب نے سلطان کو صاف صاف بتا دیا کہ بغاوت آپ کے اپنے وزیر اور قریبی مشیر کر رہے ہیں، اور غدار بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب نے سلطان معظم کو یہ بھی بتایا کہ آپ ان کو کس طرح بے نقاب کر سکتے ہیں۔ سلطان اور قاضی صاحب کے درمیان ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور والا، ایک سوداگر باہر کھڑا ہے جو قاضی صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ قاضی صاحب سلطان کے ساتھ اہم مشاورت کر رہے ہیں، لیکن وہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور اس نے بہت شور مچا دیا، جس کی وجہ سے ادھر ادھر کے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سن کر سلطان نے حکم دیا کہ اس سوداگر کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، سلطان کی حفاظت سب سے اہم ہوتی ہے، آپ اسے کمرے میں نہ بلائیں۔ لیکن سلطان نے کہا، جب تک میری زندگی لکھی ہے اس وقت تک مجھے کچھ نہیں ہوتا، اس سوداگر کو اندر آنے دیجیے۔ سلطان کے حکم پر سوداگر کو قاضی صاحب اور سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، بتاؤ ایسی کیا وجہ تھی کہ میری عدالت کے بجائے تم یہاں پہنچ گئے؟ تو سوداگر نے کہا، قاضی صاحب، میں آپ کی عدالت میں گیا تھا، لیکن آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور مجھے آپ کے محافظوں نے بتایا کہ آپ تقریباً 15 دن کے بعد واپس لوٹیں گے، اور میں اس وقت تک انتظار کیسے کر سکتا تھا، اس لیے میں آپ کے پاس ہی آ گیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو سوداگر نے کہا، قاضی صاحب، میرا گھوڑوں کا استبل ہے، اور اس میں نے سینکڑوں گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، اور میرا ہر رات ایک گھوڑا چوری ہو جاتا ہے، اور جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو میں نے محافظوں کی تعداد دگنا کر دی، لیکن وہ چور اتنا شاطر اور چالاک ہے کہ وہ محافظوں کو چکمہ دے کر ہر رات ایک گھوڑا چرا کر لے جاتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ پریشانی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ مجھے 10 گھوڑے بہت زیادہ عزیز ہیں، مگر وہ چور اتنا شاطر ہے کہ وہ میرے پسندیدہ گھوڑوں میں سے ہر رات ایک گھوڑا چرا کر لے جاتا ہے۔
لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 10 میں سے باقی جو گھوڑے موجود ہیں وہ ان سے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن وہ چور ان گھوڑوں میں سے کوئی بھی گھوڑا نہیں چراتا، بلکہ ہر رات انہی گھوڑوں میں سے جو میرے سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑے ہیں، ان میں ایک گھوڑا کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ملتی، حتیٰ کہ گھوڑے کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے، اور اسی طرح اس نے ایک ایک کر کے میرے 10 کے 10 گھوڑے چرا لیے۔ لیکن یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، کیا تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ کیا اس نے کوئی ایسی نشانی چھوڑی ہے جس کی بنیاد پر اس کو پکڑا جائے؟ یہ سن کر اس سوداگر نے اپنی جیب سے کپڑے کی پٹی نکالی اور قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، آج رات جب اس نے گھوڑا کھولا تو اس کے ہاتھ سے شاید یا جیب سے یہ پٹی وہاں رہ گئی تھی۔ سپاہی نے پوچھنے پر بتایا کہ ان میں سے یہ کسی کی نہیں تو یقیناً اسی چور کی ہوگی جو شاید چوری کرتے وقت اس سے گر گئی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اے بیوقوف سوداگر، قاضی صاحب اس ایک پٹی سے اتنے بڑے چور کو کیسے پکڑے گا؟ تمہیں کوئی اور بڑا ٹھوس ثبوت لے کر آنا ہوگا۔ یہ سن کر قاضی صاحب ہنسنے لگے اور فرمایا، سلطان معظم، یہی ایک ثبوت، یہ کپڑے کی پٹی مجھے اس چور تک پہنچائے گی۔ قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، تمہارا استبل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، فلاں جگہ پر فلاں قبیلہ آباد ہے، اور اس قبیلے سے 2-3 میل کے فاصلے پر میرا استبل بنا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ چور اسی قبیلے سے آتا ہے اور ہر رات گھوڑا چرا کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ کسی دور کے چور کو نہیں پتا کہ وہ ان گھوڑوں میں 10 گھوڑے آپ کے پسندیدہ ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چور تیرا قریبی ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے سوداگر کو کہا کہ 2 دن کے بعد تو میری عدالت میں حاضر ہونا، میں اسی جگہ ہی تمہارے مقدمے کو حل کروں گا۔ یہ سن کر وہ سوداگر وہاں سے چلا گیا۔ سلطان نے قاضی صاحب کو کہا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے قبیلے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، یہ تو میرے لیے باعث شرف ہوگا۔ اس کے بعد سلطان کا قافلہ اور قاضی صاحب واپس قاضی کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوداگر قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہوا۔ اب قاضی کی جگہ سلطان بیٹھا تھا اور سلطان کی دائیں جانب قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سوداگر نے اپنی بات دوبارہ کی، قاضی صاحب، اب آپ ہی مجھے انصاف دلائیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جو تیرے استبل کے قریب قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سب مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو، اور سلطان معظم وہاں تشریف لے کر آ رہے ہیں اور اسی جگہ ہی تمہارے چور کو پکڑیں گے، لیکن اس بات کی کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ میں تمہارے ساتھ سلطان کا ایک قاصد بھیجتا ہوں، وہ قاصد جا کر یہ پیغام دے گا کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ قاضی صاحب نے سوداگر کے ساتھ سلطان کا قاصد بھیج دیا، اور سلطان کے حکم پر تمام قبیلے والے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، جن میں صرف مرد تھے۔ اب قاضی صاحب اور سلطان صاحب نے اس نوجوان کو کہا کہ ان تمام آدمیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ تمام قبیلے والے کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے ان سب سے کہا کہ ان کی کونیوں تک کپڑا ہٹاتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ، اور ان تمام قبیلے والوں کی کونیوں سے کپڑا ہٹتا گیا اور آگے چلتا گیا، اور قاضی صاحب ہر ایک کو بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ قاضی صاحب نے کہا، سوداگر، تمہیں مبارک ہو، تیرا چور پکڑا گیا۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہوا کہ قاضی صاحب، آپ کو کیسے پتا کہ یہ میرا چور ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، جب تم نے اس کی کہنی سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس کی کہنی کے قریب ایک جگہ ایسا نشان نظر آیا جیسے وہاں کئی دنوں تک کوئی پٹی بندھی گئی ہو، اور یہ پٹی اسی وقت باندھی جاتی ہے جب بازو سے کوئی زوردار چیز کھینچی جائے، اور اس درد سے نجات پانے کے لیے وہیں پٹی باندھی جاتی ہے۔ پھر سلطان نے اس چور سے کہا کہ تم اور کوئی گھوڑے بھی چوری کر سکتے تھے، لیکن صرف وہ 10 گھوڑے ہی تم کیوں چرا کر لے گئے جو سوداگر کے سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑے تھے، حتیٰ کہ وہ باقیوں سے زیادہ قیمتی نہیں تھے؟ تو اس نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، یہ سوداگر ایک عام سوداگر تھا، لیکن اس کا وقت بدلتا گیا اور یہ دن بدن ترقی کرتا گیا، اور اس نے اتنا بڑا استبل بنا لیا ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے قبیلے میں کسی غریب کی مدد نہیں کی۔ قبیلے کے کئی خیمے میں غریب لوگ کئی کئی دن تک بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن اس نے کبھی کسی کو ایک نوالے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔
میں اس کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آیا تھا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنا سخت دل ہو گیا ہے تو میں نے ٹھان لیا کہ میں آہستہ آہستہ اس کے تمام گھوڑے چرا کر لے جاؤں گا، لیکن میں یہ شرارت اس کے سب سے پسندیدہ گھوڑوں سے کروں گا تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ جب کسی کی پیاری چیز چھین لی جاتی ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تمہارا دل صاف تھا لیکن تمہارا طریقہ کار غلط تھا، اب بتاؤ وہ گھوڑے کہاں ہیں؟ اس نے کہا قاضی صاحب میں نے وہ گھوڑے فلاں تاجر کو بیچ دیے اور ان سے راشن خرید کر میں نے تمام قبیلوں کے لوگوں میں بانٹ دیا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا ان سب گھوڑوں کی قیمت میں ادا کروں گا، اور اس نوجوان کو قاضی صاحب نے سلطان کے حکم پر اس نے رہا کر دیا کیونکہ اس کا مقصد غلط نہیں تھا، لیکن آئندہ سلطان نے اسے تاکید کی کہ چاہے تمہارا دل صاف ہو یا برا لیکن غلط کام ہمیشہ غلط ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ چوری کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور پھر سلطان نے سوداگر کو کہا کہ یہ جو رزق ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہوتی ہے، اگر تم اس پر سانپ بن کر بیٹھو گے تو آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اور اس سوداگر کو ہدایت کی کہ تم غریبوں کی مدد کیا کرو۔ اس کے بعد سلطان قاضی کی عقل مندی سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنا شاہی قاضی مقرر کر لیا، اور روایات کی بدولت سلطان نے بڑے بڑے فیصلے کیے اور اپنے دربار میں غداروں کو انجام تک پہنچا کر ایک مضبوط سلطنت قائم کر لی، اور اپنے چھینے گئے علاقے اپنی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے واپس لے لیے تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔